اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے پوری زندگی مولا علی کے قول پر عمل کیا، اور وہ قول کیا تھا کہ میری حق گوہی نے مجھے اپنوں سے بیگانہ کر دیا۔ آج دشمن اپنے ہی تو ہیں، آج جن کے وجود، جن کے وقار کو انہوں نے اپنے قلم اور اپنے علم سے بچایا، آج وہی لوگ اگر دشمن بنے ہیں تو دشمن بننے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ علی کے اتنے سچے ماننے والے تھے کہ جو علی کی تعلیم تھی اس پر استقامت کے ساتھ اڑے رہے۔ مولا علی نے تعلیم دی تھی کہ بے پردگی نہ ہو، آپ اس پر اڑے رہے۔ مولا علی نے تعلیم دی تھی کہ تقوی اور طہارت کو اپنایا جائے، آپ اس پر استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ مولا علی شیر خدا کی یہ تعلیم تھی کہ مصطفیٰ کی شریعت کی خلاف ورزی نہ کی جائے، آپ اس کے استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ اور پھر جب آپ نے علی کی سچی تعلیم پر عمل کیا تو یہ نہ دیکھا کہ اپنا روٹ رہا ہے یا پرایا روٹ رہا ہے، جس کو بھی شریعت کے خلاف کام کرتے دیکھا اس پر آپ نے کبھی اپنی زبان سے یا اپنی قلم سے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ حق یہ ہضم نہیں ہوتا، جب بھی کوئی آپ کی غلطیوں پر آپ کو ٹوکے گا، آپ کو روکے گا تو وہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ اور بس یہی وجہ ہے کہ دشمنی نے جنم لے لیا، ورنہ دشمنی کی کوئی ایک وجہ بتا دو، کوئی ایک وجہ بتا دو کہ اگر ان کے نام سے چڑ یا نفرت ہے تو کوئی ایک وجہ بتا دو کہ کیا انہوں نے اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جانے کی تعلیم نہیں دی؟ کیا انہوں نے بزرگوں سے محبت کا درس نہیں دیا؟ لیکن درس ایسا دیا جو درس اللہ اس کے رسول کے حکم کے موافق تھا۔ مرضی کی تعلیم نہیں دی، عورتوں کو روکا اس لیے کہ عورتوں کا جانا شریعتاً جائز نہیں، ڈھول تاشے بند کروائے اس لیے کہ یہ شریعتاً جائز نہیں، وہاں ناچنا کودنا بلند آواز میں چیخنا چلانا اس سے روکا گیا، یہ شریعتاً جائز نہیں۔ شریعت کے خلاف اگر حکم دیا ہو تو دشمنی ہے، لیکن جو مصطفیٰ کی شریعت کا پاسدار رہے، جو علی کا سچا وفادار رہے، جو مولا علی کی تعلیم کو عام کرے، اگر کوئی اس کا دشمن بنے تو سمجھ جائے کہ وہ کون ہے، اس لیے کہ علی کا سچا ماننے والا سچے ماننے والے سے محبت کرے گا، علی کے ماننے والوں سے نفرت وہی کرے گا جس کے دل میں بغض علی ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ جس کے دل میں بغض علی ہوگا۔ اور حقیقت میں بتاؤں، میرے آقا نے فرمایا اے علی، دو گروہ تمہاری وجہ سے گمراہ ہوں گے، ایک وہ جو تم سے اتنی محبت کر جائے گا نام نہاد کہ جو تم نہیں بھی ہو وہ بھی بتائے گا، اور ایک تمہارے بغض اور تمہاری عداوت میں۔ آج یہ دونوں گروہ نظروں کے سامنے ہیں۔ حضرت گرامی مولا علی شیر خدا نے تو اپنے بچے دے دیے امت کی خاطر، اپنا سب کچھ لٹا دیا اتحاد اور کو خراب نہیں ہونے کی وجہ سے، خود شہید ہو گئے لیکن قوم کے اندر کا اتحاد نہیں ختم کرنے دیا۔ آج بتائیں اگر ان کے ماننے والوں کی یہ روش اور یہ طریقہ ہو اور وہ پھر اپنے اکابروں کا بغض نسلوں کے اندر ڈالیں تو بتائیں کیا یہ مولا علی کی تعلیم کے مطابق ہے یا ان کی تعلیم کے خلاف ورزی ہے؟ حضرت علی شیر خدا پیدا کہاں ہوئے؟ کعبے میں، کعبے میں پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی بچہ روتا ہے، بچہ آنکھ کھولتا ہے۔ اگر وہ آنکھ نہ کھولے اور روئے نہ تو ظاہر ہے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فوت شدہ ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن مولا علی شیر خدا نہ روئے نہ آنکھیں کھولی، آنکھیں بند، گھر والے پریشان ہوئے کہ وجہ کیا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء کو خبر ملی تو میرے آقا تشریف لائے اپنے چچا ابو طالب کے یہاں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور جب زیارت کے لیے میرے نبی آئے تو مولا علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور جیسے ہی علی کو ہاتھوں میں لیا تو کیا تھا، اب علی شیر خدا نے آنکھوں کو کھول دیا، اور دنیا میں سب سے پہلے اگر علی نے کسی کے چہرے کا دیدار کیا تو وہ چہرہ مصطفیٰ جان رحمت کا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ. حضرت علی نے سب سے پہلے اگر چہرہ دیکھا تو وہ چہرہ دیکھا جو چہرہ کعبے کا کعبہ ہے. امام الانبیاء کا چہرہ دیکھا. اور پھر حضرات گرامی 8 یا 9 برس کے ہوئے، 10 برس کے ہوئے تو سب سے پہلے میرے نبی کے دین پر ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے، علل اعلان مصطفیٰ کی غلامی کا نعرہ بلند کرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ مولائے کائنات شیر خدا ہے. بے شک بے شک. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا ذکر آسمانی کتابوں میں اور آپ کی ولادت سے پہلے حضرت علی کا ذکر تھا. بے شک. حضرت علی کا ذکر یوں تھا کہ ایک مشرم نامی آسمانی کتابوں کا عالم جو کہ ملک شام میں رہا کرتا تھا اور اس کی عمر تقریباً 190 سال بیان کی جاتی ہے. ہمیشہ سے اس کو یہ ایک آرزو تھی کہ میں کعبے کے متولی اور جس خاندان میں امام الانبیاء تشریف لائیں گے میں ان کے خاندان کے کسی ایک فرد کا دیدار کر لوں. اتنی عمر ہو گئی اور یہ تمنا تھی. تو علی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، علی شیر خدا کی. حضرت علی کے والد ابو طالب ملک شام پہنچے تجارت کی غرض سے. اور جب ملک شام پہنچے تو اس مشرم نامی شخص کو پتا چلا جو بڑا ضعیف تھا، تو اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور کہا دیکھو مکہ سے یہ قافلہ آیا ہے، اس قافلے کے امیر کو میرے پاس لے آؤ. لوگ گئے، جا کر خبر دی تو امیر قافلہ ابو طالب تھے. انہیں لے کر آیا گیا. جب ابو طالب آئے تو وہ مشرم کہتا ہے کہ نوجوان یہ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مکہ سے. کہا مکہ کے کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ تو وہ کہتے ہیں قبیلہ قریش سے. تو کہا اگر میں غلط نہیں تو پھر اب میرے سوالوں کا جواب دینا، کیا تم اسی قبیلہ قریش سے ہو کہ جس کے سردار ابو طالب تھے، عبد المطلب تھے؟ کہا ہاں وہ میرے والد ہیں. تو کہا اگر میں غلط نہیں تو تمہارے خاندان میں امام الانبیاء تشریف لائیں گے، وہ اعلان نبوت فرمائیں گے، اور اگر میں غلط نہیں تو بتاؤ کہ کیا عبد المطلب کا کوئی بیٹا عبداللہ بھی ہے؟ تو کہا ہاں وہ تھے، اب انتقال ہو گیا. کہا اسی عبداللہ کے یہاں کوئی بیٹا ہے؟ کہا ہاں ان کا ایک بیٹا، ان کا نام محمد ہے. تو کہا بس وہی محمد جو عبداللہ کے یہاں پیدا ہوئے وہ امام الانبیاء ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. اور سنیں اسی عبداللہ کے ایک بھائی ابو طالب ہوں گے جن کے یہاں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا. جیسے وہ امام الانبیاء ہوں گے ویسے ابو طالب کا بیٹا امام الاولیاء ہوگا. حضرات یہ حضرت علی کی ولادت سے پہلے میرے نبی کی عمر 30 سال ہے. تو ابو طالب نے جب یہ باتیں سنی تو کہا کہ میں تیری باتوں پر کیسے یقین کر لوں؟ کوئی دلیل دے کہ میں مان لوں کہ حقیقت میں تو مستقبل بتا رہا ہے، تو مستقبل پر کوئی دلیل دے. تو کہا آپ اس سے سوال کرو کیا کرنا چاہتے ہو. تو قریبی ایک انار کا پیڑ لگا ہوا تھا، درخت، وہ سوکھا تھا. کہا یہ انار کے درخت سے اگر تم مجھے ابھی انار کے پھل دے دو تو میں تمہاری بات کو مان لوں گا. بس اس مشرم نامی شخص نے انار کے پیڑ کی طرف اپنی توجہ کی. اللہ کے حکم سے جب اسے حکم دیا تو وہ تر و تازہ ہو گیا، اس میں پھل بھی نکل آئے. ابو طالب نے جب یہ دیکھا تو آپ بالکل متعجب ہو گئے، ایک تجسس پیدا ہو گیا آپ کے اندر. اپنا مال بیچ کر جب گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو فاطمہ بنت اسد نے استقبال کیا اور کچھ دیر کے بعد کہا کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں حاملہ ہوں اور ان قریب رب ہمیں اولاد سے نوازے گا. اور وقت کی جب مدت پوری ہوئی تو پھر مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی. یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ولادت سے پہلے آپ کی آمد کا ذکر موجود تھا. حضرات گرامی جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو میرے نبی کی عمر 40 برس کی ہوئی تھی، اور 40 سال کی عمر میں ہمارے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھا. یہ اعلان نبوت مکہ کی ایک چوٹی فران ایک پتھر ہے جو کوہ صفا یعنی صفا پہاڑی پر یہ تھی،
جہاں سے اہل مکہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر میں وہاں سے اعلان نبوت فرمایا، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو تمام لوگوں نے پہلے امانت و صداقت کی گواہی تو دی، لیکن جیسے ہی نبی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر وہی لوگ جو ابھی تک امین و صادق کہہ رہے تھے وہ آپ کے باغی بن گئے، آپ کے دشمن ہو گئے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نے نمازیں پڑھی سیدہ خدیجہ کے ساتھ، تو ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی ابھی بچے 10 سال کے پہنچ گئے اس جگہ، جب دیکھا سیدہ خدیجہ اور میرے آقا کو نماز پڑھتے ہوئے تو عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اس نے مجھے حکم دیا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس نے تمہیں، مجھے اور سارے جہان کو پیدا کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ خدا کون ہے؟ کہا کہ وہ خدا جو ہماری تخلیق کرنے والا اور جس کے وجود کو مقید کر دینا، اس کے لیے انسان کو طاقت اور قوت نہیں دی گئی۔ حضرت علی سے پھر میرے آقا فرماتے ہیں اے علی تم بھی اس خدا پر ایمان لاؤ، اور میں اس کا رسول ہوں، اس کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت علی نے اتنا سنا تو کہا ابا سے مشورہ کر کر بتاتا ہوں۔ آپ یہ کہہ کر چلے تو گئے، لیکن ایک رات گزری تھی اور آپ بغیر مشورہ کیے واپس بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں، آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ 10 سال کی عمر میں مولا علی شیر خدا نے مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لایا تھا۔ حضرات گرامی جب اعلان نبوت ہو گیا تو پھر میرے آقا کا حال یہ تھا کہ اب خاندان والوں کو تبلیغ کرتے، تو اس وقت بھی جرت اور شجاعت مولا علی کی اس عمر میں کیا تھی کہ میرے آقا نے سب کو دعوت دی اپنے خاندان والوں کو۔ آج عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں تو دین پھیلاتے ہیں، پوری دنیا میں تو لوگوں کو اچھائی اور اللہ اس کے رسول کی تعلیم کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گھر کی طرف مڑ کر دیکھیں تو پھر وہاں اندھیرا نظر آتا ہے۔ ہم اپنے قریبی لوگوں کو ان چیزوں کی طرف نہیں بلاتے جو کہ تبلیغ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تبلیغ کا طریقہ یہ ہے جو مصطفیٰ نے دیا کہ آپ نے سب سے پہلے گھر والوں کو بلایا، اور انداز کیا تھا دعوت و تبلیغ کا کہ اپنے گھر اچھے پکوان بنوائے، رشتہ داروں کو دعوت دی، انہیں دسترخوان پر بلا کر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پھر انہیں کھلایا، اور جب وہ کھا کر فارغ ہو گئے تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے خاندان والوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جہنم کی آگ نہ جلائے، قبر تمہاری خراب نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کو ایک مانو، مجھے اس کا رسول مانو، میں نے جو دین لایا ہے اس پہ عمل کرو۔ تو اس میں کچھ رشتہ دار ایسے تھے جس میں ابو جہل، ابو لہب جو آپ کا چچا ہے، وہ ابو لہب کہتا ہے محمد کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا کہ ہمیں کھلائے پھر ہمیں اپنا نیا دین بتائے؟ میرے آقا فرماتے کوئی ہے جو مجھے اللہ کا رسول مانے اور دین میں میری امداد اور مدد کرے؟ تو وہ پیٹ بھر دسترخوان پر کھانے والے اپنی شکلیں خراب کر لیتے، لیکن اس وقت علی کی شجاعت کہ 10 سال کی عمر ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتے یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تو میرے نبی کا انداز یہ علی ابھی رکو، یعنی نبی روکتے کہ پہلے کوئی بڑا ہاتھ اٹھائے، میرے آقا 3 بار کہتے لیکن کسی کا ہاتھ نہ اٹھتا، اور تینوں مرتبہ علی علل اعلان اپنے ہاتھوں کو بلند کہتے آپ کو کوئی خدا کا رسول مانے یا نہ مانے لیکن علی آپ پر قربان ہے، علی آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ یہ مولا علی کی شجاعت 10 سال کی عمر میں تھی، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرات کفالت پوری زندگی مصطفیٰ نے مولا علی کی حضرت علی شیر خدا نے کو میرے آقا نے پالا، یعنی ابو طالب کے حالات غربت کی وجہ سے اتنے خراب تھے کہ آپ کے 4 بیٹے تھے، تو ایک چچا ہے ہمارے نبی کے حضرت عباس، ایک مرتبہ ان دونوں نے مشورہ کیا کہ دیکھیں نبی فرماتے ہیں کہ چچا ابو طالب کا حال بڑا خراب ہے، غربت ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ان کے
بچوں کی پرورش کا ذمہ ہم لے لیں تاکہ ان پر بوجھ کچھ کم ہو جائے. تو حضرت عباس اور میرے نبی ابو طالب کے گھر پہنچے, اور جب جناب ابو طالب کے گھر گئے تو گھر جانے کے بعد کہتے ہیں چچا ہم اس مقصد سے آئے ہیں. تو فرمایا کہ جعفر اور طیار کو تو رہنے دو, ہاں عقیل اور علی میں تم جسے چاہو لے سکتے ہو. اب اتنا کہنا تھا کہ میرے نبی نے فوراً مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا چچا علی کو میں رکھوں گا. اور پھر اپنے ساتھ جو بچپن سے رکھا تو پوری جوانی تک اور اپنے آخری ایام تک حضرت علی کی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی. اور پھر حضرات وہ کمال عطا کیا کہ خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مولا کائنات. اور پھر حضرات جو جتنا قریب ہوتا ہے حقیقت میں, اچھا سنیں اس بات کو بڑی غور سے, کہ اگر کسی کی اصل کو جاننا ہو تو محض اسٹیجوں پر دیکھ کر یا 2-4 گھنٹے کی ملاقات میں آپ اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. بے شک بے شک. اگر کسی کو حقیقت میں جاننا ہو تو اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزارو. بے شک. جب عرصہ گزر جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں فطرت آدمی کی ہے کیا. واہ واہ واہ. مولا علی شیر خدا کا فدا ہونا بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا کردار اور مصطفیٰ جان رحمت کا اختیار تھا کیا, اور اختیار کیسے پتا چلا. کہ جب میرے نبی نے ہجرت کی تو ہجرت کی رات اپنے بسترے پر کس کو سلایا؟ حضرت علی کو. اور سلانے کے بعد کہا علی صبح اٹھ کر امانتیں بانٹ کر چلے آنا. آپ نے سنا ہے کہ وہ بستر اس دن کافروں کے نشانے پر تھا, یعنی وہ رات میں حملہ کرنے والے تھے. حضرت علی سو گئے, نبی چلے گئے, اور پھر وہ کافروں نے دیکھا کہ نبی تو نہیں, واقعہ ختم ہو گیا. لیکن حضرت علی سے پوچھا, جو میں نے شروع میں جملے کہا تھا اس کو ذہن میں رکھ کر اس واقعے کو سننا. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ علی اس بسترے پر تو کافر گھات لگائے بیٹھے تھے, پھر تمہیں نیند کیسے آئی؟ تو حضرت علی نے بچپن سے جوانی تک مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ایک ایک لمحہ گزارا, ہر محاذ پر ہر تبلیغی پڑھاؤ میں آپ کا ساتھ دیا. تو گویا ظاہر ہے کہ کبھی کبھی قریب والا آدمی کمزور پڑ جاتا ہے, دوسرے اعتماد کر جاتے ہیں, لیکن علی شیر خدا نے مصطفیٰ کی شان, مصطفیٰ کا علم غیب اور مصطفیٰ جان رحمت کے لیے جو عقیدہ مسلمانوں کو رکھنا چاہیے وہ بتا دیا. اور اس بسترے پر سوئے. کسی نے پوچھا علی اگر اس بسترے پر کافر حملہ کرتے تو تمہاری جان چلی جاتی, تمہاری موت ہو جاتی, کیا تمہیں اس بسترے پر نیند آئی؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ علی کئی راتیں سویا ہے, لیکن اس رات جیسا سویا اب شاید قیامت تک نہیں سو پائے گا, بڑی سکون کی نیند آئی. تو لوگوں نے کہا علی وہ تو بستر موت تھا, اس پر نیند کیسے آئی؟ تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں, یہ دیکھو اعتماد مصطفیٰ پر. فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے جب رخصت ہوئے تو کہہ کر گیا تھا کہ علی صبح اٹھ کر امانتیں بانٹنا. یہ علی کا ایمان ہے کہ علی کو کبھی نہ کبھی موت تو آئے گی, لیکن اس رات موت نہیں آئے گی, اس لیے کہ علی کی زندگی کی ضمانت مصطفیٰ نے دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مولا کائنات, اختیار مصطفیٰ. اور حضرات جہاں حضرت علی نے یہ بتا دیا, وہاں یہ بھی بتایا اپنے اس عمل سے رہتی دنیا تک جو لوگ آئیں گے کہ اے نبی کے علم غیب پر انگلیاں اٹھانے والوں, کہ نبی کو یہ معلوم تھا, یہ معلوم نہیں تھا. علی بتا رہے ہیں کہ نبی کو جو ہوگا, جو ہو چکا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, کون کب تک جیے گا یہ بھی معلوم ہے. نبی کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون
کب تک جیے گا اور کون کب کہاں اور کس جگہ مرے گا، میرے نبی یہ بھی جانتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی بھی دلیل آپ پڑھیں کبھی جنگ بدر کو اٹھا کر، تو آپ دیکھیں کہ بدر کی جنگ سے ایک رات پہلے میرے نبی میدان بدر میں گئے بے شک اور ایک چھڑی ہاتھ میں تھی اور آپ نے وہاں نشان لگائے اور فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا۔ سمجھ آئی بات؟ عتبہ یہاں مرے گا، سبحان اللہ، شیبہ یہاں مرے گا، سبحان اللہ، امیہ بن خلف یہاں مرے گا۔ سبحان وہ اللہ۔ نشان لگا کر میرے نبی لوٹ آئے، جنگ بدر ہوئی اور پھر مسلمانوں کو رب نے فتح عطا فرما دی۔ جب جنگ کے خاتمے کے بعد میرے نبی اس میدان کی طرف گئے تو جس جگہ میرے آقا نے لکیر کھینچی تھی 1 انچ بھی ان کافروں کی لاشیں وہاں سے ہلی نہیں، تو گویا بتاؤ کہ وہ یہاں مریں گے اور آج ہی مریں گے، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ میرے نبی کو یہ بھی تو معلوم تھا نا کہ آج مریں گے اور یہی مریں گے، اور علی کے اوپر کافر حملہ نہیں کریں گے، یہ نبی کو معلوم تھا۔ بے شک۔ یہ عقیدہ دیا مولا علی شیر خدا نے۔ حضرت گرامی اس کے بعد حضرت علی ہجرت کر کر مدینہ گئے۔ جب مدینے پہنچے تو مدینے میں حضرت علی کا حال یہ تھا کہ مدینہ چونکہ صحابہ سب چھوڑ کر مکہ سے آئے تھے اور غربت کا دور تھا، جو مہاجر صحابہ تھے بڑی غربت میں ان کی زندگی تھی، تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں، بے شک۔ جو کہ قرآن میں آیت آج بھی موجود ہے، لیکن مومن ہو کر ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ یہ ایک بہت بڑا سبق دے رہا ہوں۔ آج ایک عقیدے کے لوگ، ایک مشن کو فالو کرنے والے لوگ، ایک منزل کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھنے والے لوگ آج ایک دوسرے کی دشمنی، عداوت اور بغض لیے بیٹھے ہیں، اور وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اصل کو جاننے کی کوشش نہیں کی، ورنہ یہ طریقہ دیا گیا ہے۔ رب نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں، اور یہ مومن ہیں تو ظاہر ہے مومن وہی جو مصطفیٰ کا غلام، جو مصطفیٰ کے غلاموں کا غلام، جو مصطفیٰ جس سے محبت کرے وہ ان سے محبت کرے، نبی کی شان ہمیشہ بلند کرنے میں لگا رہے، اس میں نکتہ اور چینی نہ کرے، وہ تو مومن۔ لیکن آج مومنوں کے اندر جو تفرقے ہیں یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اور وہ سبق کیا ہے کہ جب انصار صحابہ نے مہاجرین کو دیکھا کہ یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مصطفیٰ کے لیے آئے، اور قرآن کا یہ حکم جب نبی نے سنایا تو انصار جو مدینے کے رہنے والے صحابہ تھے انہوں نے مکہ کے رہنے والے صحابہ کے لیے اپنے گھر کھول دیے۔ اور گھر کیسے کھولے کہ خود تو پریشانی میں رہے، خود نے سوکھی روٹی کھائی، لیکن جو مہاجر صحابہ آئے تھے انہیں گوشت روٹی کھلائی، اپنی تجارت کا آدھا حصہ، اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ، اپنے کاروبار میں آدھا حصہ، اپنے گھر کی آدھی ملکیت دے دی، اور جب ان سے کہا کہ یہ عمل کیسا ہے تو کہا امام الانبیاء نے کہا ہے مومن آپس میں بھائی ہے، تو بھائی چارہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو میرا ہے وہ میرے بھائی کا بھی ہے، جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ اتنی محبت تھی آپس میں، اتنی محبت یہ تعلیم دی صحابہ نے کہ وہ مصطفیٰ کے ماننے والے تھے، مصطفیٰ سے محبت کرنے والے تھے۔ آج جو ہم لڑ پڑے ہیں آپس میں، کیا جو ہم جن سے لڑ رہے ہیں یا جو ہم سے لڑ رہے ہیں، کیا ہم مصطفیٰ کے پیروکار نہیں ہیں؟ کیا ہم مصطفیٰ کی تعلیم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں؟ ہاں بس فرق یہ ہے، فرق ضرور یاد رکھنا کہ جہالت علم کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتی، تو جھگڑا علم اور جہالت کا ہے۔ سمجھداروں کے لیے یہ بہت بڑا جملہ ہے، اگر وہ گھر جا کر بیٹھ کر غور کریں تو گویا یہ آیت ہوئی، میرے نبی نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، سب کو بھائی بنا دیا، لیکن حضرت علی کھڑے ہیں، آپ نے کسی کو کسی کا بھائی نہیں، حضرت علی کو نہیں بنایا۔ حضرت علی کھڑے ہیں، تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو حضرت علی کچھ افسردہ ہوئے اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے
سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو اللہ کے نبی نے مسکرایا اور مسکرا کر میرے آقا فرماتے ہیں انت اخیہ فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یعنی نبی نے اپنا بھائی علی کو بنایا، لیکن یاد رکھو علی بھائی ہو کر بھی کبھی مصطفیٰ کو یا اخو کہہ کر نہیں پکارا، یا سیا بھائی کہہ کر نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، یا نبی اللہ کہہ کر پکارا۔ گویا حضرت علی نے ایک عقیدہ اور بھی دیا کہ میں تو بھائی ہو کر بھائی نہ کہا، تمہارے تو نسب کا ٹھکانہ نہیں، بہت خوب حضرت، تمہارے خاندانوں کا ٹھکانہ نہیں، اور تم نے کہا بڑا بھائی۔ تو یہ عقیدہ بھی کس نے دیا؟ حضرت علی نے، مولا علی نے یہ عقیدہ دیا کہ میرے بھائی تھے، میں نے بھائی نہیں کہا۔ حضرت گرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایک رات یا ایک گھنٹے میں بیان ہونے کا موضوع نہیں ہے، بلکہ رب کائنات نے جو فضیلتیں آپ کو عطا فرمائی وہ نبی پاک کی چند ایک حدیثوں سے عیاں ہوتی ہے۔ جب میرے آقا غدیر خم میں موجود تھے، صحابہ کی جماعت تھی، اللہ کے نبی نے پہلے دین کے احکام سکھائے اور دین کی تقویت اور استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی تعلیم دی، اور پھر جب یہ تعلیم مکمل ہو گئی تو پھر میرے آقا نے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، اے میرے صحابیوں سن لو، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ سبحان اللہ۔ یعنی میں جس کا مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے کیا بتا دیا کہ میری محبت کا دعویٰ اس وقت کرنا جب تم محبت علی میں گرفتار ہو، اور اگر علی کا بغض دل میں ہو میری محبت کے نعرے لگاؤ تو نبی کے فرمان کے مطابق وہ محبت نہیں بلکہ وہ جھوٹ تھا۔ یہ ایک حضرت علی کی شان، اور دیگر حدیثیں میرے نبی کی سینکڑوں حدیثیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی فضیلت میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر جو آپ کے ابا ہیں پوچھا، والد صاحب میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی علی آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ بالکل ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق جن کی شان یہ بعد الانبیاء خیر البشر، صحابہ میں سب سے بلند مقام، اگر رب کائنات نے کسی کو عطا کیا تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی نیکیوں کا حال یہ ہے کہ تمام صحابہ کی نیکیاں ایک طرف اور سیدنا صدیق اکبر کی نیکی ایک طرف، یہ شان رب نے عطا فرمائی۔ لیکن وہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں علی کو اسی لیے دیکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نبی کے پاس تھا تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نظرت وجیہن علی عبادہ، سبحان اللہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ، تو میں اسی لیے دیکھتا ہوں کہ دیکھتا رہوں عبادت ہوتی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ کس کا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر ابن خطاب خلیفہ دوم، جن کی شان یہ میرے آقا بیان فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر نبوت ختم نہ ہوتی تو عمر نبی ہوتے، سبحان اللہ، جن کے مشوروں پر قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، لیکن حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، جو آدھی دنیا پر جنہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا تھا، مختصر سے 12 سال کے عرصے میں، حضرت عمر فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی کا ساتھ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ حضرت عمر کا عشق تھا مولا علی شیر خدا سے۔ تو حضرات آپس میں صحابہ تو بڑے متحد اور ایک دوسرے کی فضیلت کے قائل اور ایک دوسرے کے درجے کا احترام کرنے والے ہیں۔ اگر آج بغاوت پھیلی ہے تو محض جہالت کی وجہ سے، اور یہ جہالت رافضی اور خارجیوں نے اہل سنت کے درمیان ڈال دی ہے، اور آج ان مدوں پر کلام کرتا کون ہے جن کے چہروں پر داڑھی نہیں، جن کو آج تک پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آیا، جن کو آج تک وضو کے فرائض معلوم
نہیں، جن کے گھر کے حالات تباہ و برباد ہیں، جن کے گھر کا بچہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، جن کے گھر کا ایک آدمی مسجد کی صفوں کو پر نہیں کرتا، جن کی بہن اور بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں، آج ایسے لوگ بیٹھ کر صحابہ کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے درمیان جھگڑوں کو عیاں کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی شان صحابہ بیان کر دے، صحابہ کی شان میں اگر کلام کرے، تو پھر یہ اس کے باغی اور دشمن بھی بنتے نظر آتے ہیں۔ صحیح ہے، بہت خوب حضرت۔ تو یہ محض جہالت کی وجہ سے، اگر یہ پڑھے ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا صحیح ہے، صحیح ہے۔ کہ ان میں آپس میں کتنا اتفاق، کتنی محبت اور کتنا پیار ہے۔ آج اگر قوم کے اندر لا علمی اور بغاوت اور نا اتفاقی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا نام لے کر آج اپنی مرضیاں پوری کرنا، آپ اپنی موج اور اپنی عیش کرنا، اور پھر اس کو منسوب کر دینا حضرت علی سے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس زبان سے علی کا نام لوگے جس زبان سے تم گانجا پیتے ہو، جس زبان سے تم، جس لبوں پر تم نے شراب لگائی ہو، جس زبان سے تم نے حرام کھایا ہو، اس زبان سے مولا علی کا نام لو؟ جبکہ حضرت علی کا تقویٰ کیا تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں ایک تالاب ہو، وہ خشک ہو جائے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تالاب خشک ہو جائے اور خشک ہونے کے بعد اس میں گھاس نکل آئے، لیکن اس میں شراب کا ایک قطرہ پڑا ہو، جبکہ کسی مفتی سے جا کر مسئلہ پوچھو کہ اگر ایک بڑے تالاب میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے تو کیا وہ پانی وضو اور غسل کے لائق بچے گا یا نہیں؟ تو آپ کو دنیا میں ہر عالم یہ جواب دے گا کہ اس پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہو، غسل بھی کر سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دہ دردہ، یعنی 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، اس سے بڑے دائرے میں، اور تالاب تو بڑا ہوتا ہے تو اس کا پانی پاک ہے۔ لیکن حضرت علی کا تقویٰ کیا؟ شریعت کہتی ہے کہ وہ پانی استعمال کے لائق ہے، لیکن نفرت ان چیزوں سے جنہیں اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ خشک ہو جائے، گھاس نکل آئے، تو علی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اپنے گھوڑے کو اس کی گھاس کھلائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی کا تقویٰ، کوڑے مار کر اور پھر جو ہے وہ گانجا پی کر شراب کے نشے میں یا علی کا نعرہ لگانا، یہ کہیں نہ کہیں حضرت علی کے نام کی توہین ہے۔ حضرات صحابہ تو حضرت علی کے نام کا وہ ادب کرتے تھے اور معیار امتیاز بنایا تھا۔ صحابہ فرماتے جب ہمیں کسی مشکوک مجمع میں جاتے ہیں، یعنی ایسا مجمع کہ کون اپنا ہے کون پرایا، ہمیں فرق کرنا ہوتا تو ہم جاتے سب سے پہلے ذکر علی شروع کرتے، سبحان اللہ۔ حضرت علی کا ذکر کرتے، تو جس کے چہرے کھل جاتے ہم سمجھ جاتے کہ یہ علی کا ہے، اور جن کے چہرے بگڑ جاتے ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے۔ یعنی حضرت علی کا ذکر مومن و منافق میں فرق پیدا کرنے کا ایک آلہ تھا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ حضرت علی کا تقویٰ تھا۔ حضرت گرامی، علم حضرت علی نے اتنا حاصل کیا کہ صبح قیامت تک حضرت علی جیسا عالم دنیا میں موجود نہیں ہوگا، حضرت علی جیسا تقویٰ کسی کا نظر نہیں آئے گا، حضرت علی جیسا فہم اور ذہانت رب کائنات نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے آپ کتنے بڑے عالم تھے، اب آپ کو رب نے قرآن کا کتنا بڑا فہم عطا فرمایا تھا۔ آج حضرت علی کی محبت کا دم بھرنے والے اگر ان سے پوچھیں کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتا دو تو انہیں نہیں معلوم، لیکن علی شیر خدا کو جو فہم قرآن تھا وہ دیکھیں۔ بس ایک بات آخری، وقت بھی ہو گیا۔ حضرت علی کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا، اور یہ مقدمہ تھا 2 عورتوں کا۔ مقدمہ ایسا تھا کہ 2 عورتوں کو ایک ہی وقت، ایک کو بیٹا ایک کو بیٹی پیدا ہوئی، اور ظاہر ہے کہ نہ جانے کیوں لوگ بیٹوں کو بڑا افضل سمجھتے ہیں، جبکہ بیٹیوں کی شان یہ ہے کہ اگر ہم نے نبی بھی پایا ہے تو بیٹیوں کے صدقے، غوث قطب ابدال بھی پایا ہے تو بیٹیوں کے صدقے۔ اچھا، کسی لڑکے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ پیدا ہو گھر میں تو رحمت ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے جب بیٹی پیدا ہو تو رحمت، اور ماں باپ کی سچی
فرما بردار اور ماں باپ کا سچا احساس کرنے والی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، بے شک حق ہے۔ لیکن ایک ذہن ہے انسان کا کہ بیٹا ہی ہو سب کے یہاں تو وہ خوش ہوتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پر وہ خوشی کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو اس دور میں بھی تھا، تو ایک عورت کو بیٹی ہوئی، ایک کو بیٹا۔ ادھر توجہ کے ساتھ سنو، ایک بھی چیز مس ہوئی تو یہ حضرت علی کے فہم قرآن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ تو وہ دونوں لڑ گئی آپس میں، اور دونوں کی لڑائی کا سبب یہ تھا کہ دونوں مطالبہ کرتی ہیں کہ بیٹا میرا ہے۔ اب بات اس حد تک بڑھ گئی کہ امیر المومنین کے پاس بات گئی، حضرت علی خلیفہ تھے اس وقت۔ جب آپ کی بارگاہ میں مقدمہ آیا اور آپ نے پورا مقدمہ سنا، تو سننے کے بعد حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ ان دونوں عورتوں کو لے جاؤ اور ان کے دودھ ایک ایک پیالے میں نکلوانا، اور جب دودھ نکل آئے تو پھر ان دونوں پیالوں کا وزن کر لینا، اور پھر اس کا جو بھی رزلٹ ہو مجھے آ کر بتانا۔ تو آپ کی جو کنیزیں تھی دربار میں جو تھی انہوں نے لے گئی، اور کہے مطابق ان دونوں کا دودھ پیالوں میں نکالا گیا اور ان کا وزن کیا گیا۔ جب ان کا وزن کیا گیا تو ایک دودھ کا وزن زیادہ اور ایک پیالے کا وزن کم، آ کر رزلٹ حضرت علی کو بتا دیا گیا۔ جب حضرت علی شیر خدا نے یہ رزلٹ سنا تو سننے کے بعد فوراً آپ کہتے ہیں کہ جس کے دودھ کا وزن زیادہ تھا اس کا بیٹا، سبحان اللہ، اور جس کے دودھ کا وزن کم تھا اس کی بیٹی۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا تو جس کے خلاف ہوا وہ بگڑ گئے، اس کے محبین وہ کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا کہ جس کے دودھ کا وزن کم ہو اس کی بیٹی ہے، آپ اپنی مرضی سے ہرگز فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت علی فرماتے میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے فیصلہ سبحان کیا۔ اللہ، کہا خدا کی مرضی سے، کوئی دلیل؟ کہا قرآن ہے اس پر دلیل۔ تو کہا وہ دلیل دے، کیا ہے قرآن میں؟ حضرت علی فرماتے اللہ فرماتا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ہم نے مرد کے دو اور عورت کا ایک حصہ رکھا۔ تو جب حضرت علی نے یہ بیان فرمایا وہ پورا دربار خالی ہو گیا، اور حضرت علی نے بتا دیا کہ مولا علی کا ایک ایک فیصلہ قرآن کے مطابق ہوتا تھا، جہاں کسی کی عقل جو ہے وہ سوچ بھی نہ پائے، علی وہاں جا کر فیصلے کو حل فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مولا علی کو فہم قرآن رب نے عطا فرمایا۔ تو حضرات گرامی بلا شبہ اہل سنت مولا علی شیر خدا جملہ اہل بیت سے محبت کرتی ہے، لیکن محبت کرتی ہے تو ان کی تعلیم کے مطابق، ان کی تعلیم کے خلاف نہیں۔ ان کی تعلیم کے خلاف تو وہ لوگ محبت کرتے ہیں کہ زبان پر نام علی، لیکن عمل دیکھیں تو بغض علی کے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے تقوی، طہارت، دین پر استقامت، علم دین کی رغبت کی طرف ہمیں متوجہ کرایا۔ حضرت علی شیر خدا کو شہید بھی اسی لیے کیا گیا کہ آپ عادل تھے، انصاف پرست بادشاہ تھے، اور پھر ظالموں نے جب آپ کا عدل، آپ کا انصاف اور آپ کی شجاعت اور آپ کا علمی کارنامہ دیکھا تو ظاہر ہے کہ پھر ہر دور میں حق پرست آدمی کے دشمن ضرور ہوتے ہیں، بے شک، کیونکہ مولا علی نے فرمایا تھا میری حق گوہی نے مجھے اپنوں سے بیگانہ کر دیا۔ دشمن تھے ابن ملجم، یہ بدبخت، اس نے کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی کے اوپر حالت نماز میں وار کیا تھا، اور اسی وار کی وجہ سے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اور کوفہ میں آپ کا وصال با کمال ہوا۔ 6.5 سال قریب آپ کی خلافت کا دور رہا، لیکن اس 6.5 سال میں حضرت علی شیر خدا نے اسلام کے پرچم اور اقبال کو اتنا بلند کر دیا۔ دور میں فتنے تو تھے، خارجیت کا فتنہ تھا، رافضیت کا فتنہ تھا، لیکن آپ نے ان فتنوں کو بھی دفع کرنے کی کوشش کی، اور بڑے عدل و انصاف سے آپ نے اس امت کو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا پیروکار بنایا۔ آج ہمیں چاہیے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان والے کے لیے حجت ہے، دلیل ہے، لیکن ان کی تعلیمات پر بھی عمل ہو۔ انہوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پر ہماری زندگی گزرے، تب تو ہم علی کے سچے معنوں میں مولا کائنات کے
سچے پیروکار ہوئے، لیکن اگر تعلیم پر کسی اور کی عمل اور نام زبان پر علی کا، تو حضرات گرامی حقیقت معنوں میں یہ طریقہ تو ان منافقوں کا بھی تھا کہ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تو کہتے ہم مسلمان، لیکن جب اپنوں میں جاتے تو پھر انہی کے طریقے پر کام کیا کرتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا کا فیضان اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، حضرت علی شیر خدا کا سچا محب بنائے، اہل بیت کا سچا محب بنائے، اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، اور اہل بیت کی محبت میں اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔